اس مختصر وقت میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں واقعہ معراج وہ جو صحیح کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ کے معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے، عظیم الشان معجزہ، اور یہ آپ کے خصائص میں سے عظیم الشان خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بنی نوع انسان، کسی نبی، کسی ولی اور کسی دوسرے انسان کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ یہ خاص خصوصیت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک تو یہ ہے بات سمجھنے والی، اور اس پہ ذرا غور کرنا، میں نے لفظ بولا کہ یہ صرف میرے نبی کی خصوصیت ہے اور پیغمبر کریم کا معجزہ ہے۔ اس خصوصیت میں کوئی پیغمبر بھی شریک نہیں، اور ولی تو دور کی بات، اللہ کے انبیاء کرام جو سب سے زیادہ عظیم الشان ہوتے ہیں اور بلند قدر ہوتے ہیں، ان سے بڑی شان والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ کی اس شان میں کوئی پیغمبر بھی شریک نہیں، یہ آپ کی اکیلی شان ہے، اکیلا معجزہ ہے اور اکیلی خصوصیت ہے۔ بظاہر کہنے کو تو میں نے بات کہہ دی، لیکن اگر اس کلمہ گو کا مطالعہ کریں تو جہاں کچھ اور چیزیں ملتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے جناب نبی کریم علیہ السلام معراج پہ گئے، عرش پہ ایک آدمی سویا ہوا تھا، چادر ایک یہ اپنے آپ کو سنی کہلوانے والوں کا جھوٹ ہے۔ اصل یہ جھوٹ شیعوں نے شروع کیا۔ شیعوں نے کہا کہ معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی بھی تھے، اور حضرت علی بھی ساتھ گئے۔ پھر شیعہ کی کتب میں کہ جب پردے کھلے تو جو چہرہ اور ہاتھ نکلا تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا وہ علی کا ہاتھ اور علی کا چہرہ تھا۔ وہ معراج والی رات نبی پاک علیہ السلام حضرت علی کو ملنے گئے تھے۔ پھر کہتے ہیں اللہ نے علی کی شکل اختیار کی، علی کی آواز اختیار کی، اور علی کے لہجے میں بات کی۔ یہ کہلوانے والے اپنے آپ کو مسلمان کہ حضرت علی ساتھ گئے، اب دونوں میں تضاد، ساتھ گئے اور وہاں بھی وہی تھے اور ادھر ساتھ بھی گئے اور نبی کریم علیہ السلام کو لے بھی گئے۔ تو ایسی قسم کی خرافات اس مذہب میں بھری ہے۔ پھر کہا کہ آپ جب معراج کو جا رہے تھے تو ایک شیر آپ پہ حملہ آور ہو گیا، اوپر تھا کہیں، تو شیر نے جب حملہ کیا تو وہ آپ سے انگوٹھی لینا چاہتا تھا، انگوٹھی مجھے دے دو۔ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ انگوٹھی کا واقعہ ہے کب کا اور معراج کب کا ہے، تو انگوٹھی مجھے دو۔ تو آپ سے انگوٹھی اس نے چھین لی۔ آپ نے غور کیا تو وہ امیر المومنین تھے، حضرت علی، شیر کی شکل اختیار کی اور آپ سے انگوٹھی چھین لی۔ یہ ان کے خرافات میں سے ہے۔ تو انہوں نے پوری معراج میں حضرت علی کو نبی کا شریک کیا، اور شریک بھی نہیں کیا، پیغمبر کریم سے بھی بڑھا دیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ صرف آپ کا خاصہ ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں۔ اب تھے بریلر، تو جھوٹ میں تقابل ہوتا ہے، جیسے ریس ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا بھئی انہوں نے تو جھوٹ بولا، ہم بھی کچھ کریں۔ تو انہوں نے کہا جی وہ جو بزرگ پڑا تھا وہ کون تھا؟ پیر عبد القادر جیلانی، وہ پہلے ہی پڑا ہوا تھا۔ پھر کئی جو سمجھدار مشرک تھے انہوں نے کہا یہ کام گڑبڑ ہے۔ جہاں جبریل رک گیا تو پیر جیلانی نے نبی پاک کو کندھا دیا،
اب جب پیر جیلانی پیدا ہوئے تو آپ کے کندھے کا نشان بھی، آپ کے قدم کا نشان پیر کے کندھے پر تھا۔ پھر پیر جوش میں آیا، اس نے کہا کہ ہر ولی کی گردن میرے پاؤں کے نیچے ہے، کیونکہ میرا پاؤں پیغمبر کے کندھے، پیغمبر نے میرے پاؤں پر، میرے کندھے پہ پاؤں رکھ کے معراج کیا، لہذا ہر ولی کی گردن میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ جب پیر نے اعلان کیا تو ساری دنیا کے اولیاء جھک گئے، ایک دو نے آکڑ کی تو وہ ابلیس بن گئے۔ یا ممبروں پہ بیان ہوتا ہے، رجب المرجب کا مسلمان۔ تو یاد رکھو یہ سب بکواس ہے۔ احمد رضا خان نے بھی لکھا یہ پیر کو کندھے دینے والی بات، پیر نے کندھا دیا شیخ عبد القادر جیلانی نے، فلاں، تجھے سب شیطان کی بنائی ہوئی روایات اور من گھڑت باتیں ہیں۔ پہلا نکتہ یہ یاد رکھو کہ معراج یہ صرف محمد مصطفیٰ کی شان ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان میں اکیلے ہیں، اللہ نے کسی کو بھی اس مقام تک نہیں پہنچایا جس مقام پہ محمد مصطفیٰ کو پہنچا ہے۔ اب دیوبندیوں نے کہا کہ ہم پیچھے کیوں رہے، بریلویوں نے بھی صحیح فیر کیا، اب ہماری باری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ معراج میں گئے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کی ایک حدیث ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنو اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، اس کا کیا معنی؟ تو امام غزالی پہنچ گیا، 36 صدی پیدا ہوئے، معراج علی راتی پہنچی، یہ دیوبندی جھوٹ ہے۔ امام غزالی پہنچا، اب جھوٹوں کے بھی فرقے بنا لو، ایک شیعہ جھوٹ، ایک بریلوی جھوٹ اور ایک دیوبندی جھوٹ۔ یہ ماشاءاللہ دیوبندی صاف ستھرا اصلی دیوبندی جھوٹ ہے۔ امام غزالی پہنچ گیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تجھے ادب نہیں ہے، بڑوں کی مجلس میں اتنا لمبا کلام کیا، مختصر سا کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو بڑوں کا ادب نہیں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا اچھا مجھے ادب سکھاتے ہیں۔ جب اللہ نے پوچھا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو نے اتنی لمبی بات کیوں کی تھی؟ بھائی اتنا کافی تھا، ہیا عصای، یہ میرا ڈنڈا ہے، تو چل پڑا، اتوکا تے فلا فلا تے فیہا معارب، تو یہ سارا لمبا کلام کیوں کیا؟ تو حضرت موسیٰ لاجواب ہوئے، تو پیغمبر کریم نے کہا ادب جا غزالی، او غزالی انسان دا پتر بن، ادب جا غزالی کچھ ادب کر، یہ کو کیا بات کر رہا ہے؟ تو معراج والی رات غزالی کو پہنچا دیا، انہوں نے پیر عبد القادر کو پہنچایا، انہوں نے حضرت علی کو پہنچایا۔ تو یاد رکھو یہ سب بکواسات، جھوٹ اور خرافات ہیں۔ معراج یہ خاصہ ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، اس شان میں دوسرا نبی بھی شریک کوئی نہیں۔ کہاں رہا غزالی، کہاں رہا شیخ عبد القادر جیلانی، کہاں حضرت علی، ان کو معراج میں شریک ماننا یہ خالص کفر ہے اور خالص زند کا ہے، اور ایسے لوگ پیغمبر کریم کے مقام کے بھی منکر ہیں، آپ کے خصائص کے بھی منکر ہیں، اور آپ کی شان اور مقام سے اندھے لوگ ہیں، جنہوں نے کسی نے غزالی پہنچا دیا، کسی نے پیر جیلانی پہنچا دیا، اور کسی نے امیر المومنین حضرت علی کو وہاں پہنچا دیا۔ دوسری بات، یہ معراج کب ہوا؟ تو یاد رکھو اس میں کوئی تاکید نہیں، نہ کسی صحابی سے
نہ تابی سے، صحیح معین تاریخ اور سن بھی مذکور نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جتنے اس طرح کے خاص خاص دن ہیں تو صحابہ کرام وہ دن منانے والے نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی تھی کہ ان دنوں کو خرافات سے بچایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی ولادت کا دن بھی مخفی ہے، آپ کی اور جو بڑے بڑے انعامات کے دن ہیں ان دنوں کو اللہ نے مخفی رکھا، اور اس میں حکمت یہی تھی کہ ان کو خرافات، رسومات اور بدعات کے طور پہ استعمال نہ کیا جائے۔ تو معراج کا معین سال اور معین تاریخ کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں اور کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں۔ بعد کے علماء نے اندازہ لگایا، اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ معراج ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، ہجرت سے 1 سال مکی زندگی کا آخر ہے۔ بعد نے کہا نبوت کے 8ویں سال، بعد نے کہا 7ویں سال، بعد نے کہا 5ویں سال، لیکن صحیح یہ معلوم ہوتا ہے تتبع سے کہ تقریباً پیغمبر کریم کی ہجرت سے 1 سال پہلے یہ معراج کرایا گیا، اور اسی کے قریب قریب وہ طائف کا واقعہ بھی پیش آیا اور آپ کا معراج بھی ہوا۔ اب کس تاریخ کو ہوا، کس رات کو ہوا، یہ تاریخ اور رات کہیں بھی متعین نہیں۔ یہ جو 27 رجب کی بات عوام میں بھی مشہور ہے، مولویوں نے بھی مشہور کی ہے، 27 رجب کی رات ہونا یہ کسی دلیل سے بھی ثابت نہیں۔ یہ ویسے بعض سیرت کی کتابوں میں یا بعض کتابوں میں لکھ دیا گیا، اس کی کوئی سند موجود نہیں اور اس کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے کہ 27 رجب ہی کو معراج ہوئے۔ تیسری بات، معراج ہوا کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج حالت بیداری میں جاگتے ہوئے، روح مع الجسد، جاگتے ہوئے، جیتے جاگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جسم اقدس کے ساتھ مکہ سے بیت الحرام، مسجد حرام سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک یہ سفر ہوا۔ یہ جو پہلا سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی یا بیت المقدس یا مسجد اعلیٰ بھی اسے کہتی ہے، اس کا نام اسراء ہے، جو قرآن مقدس کی آیت میں نے پڑھی جس میں اس کا ذکر ہے۔ اور پھر بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا جو 6 آسمان سے شروع ہوتی ہے اور 7ویں پہ جا کے وہ بیری کا درخت ختم ہوتا ہے، یعنی جنت کی حدود ہے، وہاں تک آپ کا معراج ثابت ہے۔ یہاں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک نسکتی سے ثابت ہے۔ یہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات سے اور وہاں بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک تواتر کے ساتھ ثابت ہے اور شہرت کے ساتھ ثابت ہے۔ اس لیے آپ کے معراج کا انکار کرنا یہ خالص کفر ہے اور یہ خالص زندگی ہے۔ یہ آپ کا عظیم الشان معجزہ ہے جس کی ابتدا قرآن سے ثابت ہے اور انتہا وہ احادیث متواتر جو تقریباً 20 صحابہ سے مروی روایت ہے اور اس کے بعد تابعین بے شمار ہے، تو وہ بھی خبر متواتر ہے۔ اور یہ معراج ہوا ہے کہاں تک؟ سدرۃ المنتہا، عرش کے اوپر جانا، جو خطیبوں میں مشہور ہے کہ عرش کے اوپر معراج ہوا۔ اس کا ثبوت نہ قرآن سے ہے، نہ خبر متواتر سے ہے، نہ کسی صحیح سند حدیث سے ہے۔ یہ باتیں بعض سیرت کی کتابوں میں آپ کو ملیں گی جن کی کوئی سند نہیں ہے کہ معراج پہ طاہر القادری تو جہاں تک کہتے ہیں جفا مار کے ملے، جفا مارا، گل کڑی پائی،
ہکے جو فرق کرے مشرک کے، میں نے کہا جو فرق کرے مشرک نہیں، تو کٹر مشرک کے۔ اسی طرح آپ کے مشہور عالمی مبلغ صاحب وہ بھی جب بیان کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ خمینی کا بیٹا ہے، تو اس نے بھی معراج کو اس طرح بگاڑ کے بیان کیا کہ جفیاں پوا ڈالی اور ملا ڈالا۔ تو یاد رکھو لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع، اللہ کہتے ہی اس کو ہے کہ وہ کسی کی طرح نہ ہو، اور جو کسی کی طرح ہو، جو جفیاں شفیاں پانے والا ہو، وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہے ہی وہ جو مخلوق کی ہر وصف سے پاک ہو۔ یہ جفیاں شفیاں یہ خطیب صاحب ڈالتے ہوں گے، یہ ڈاکٹر صاحب جفیاں شفیاں ڈالتے ہیں، اللہ جفیوں سے بھی پاک ہے، اور جسم جسمانیات اور ہر احتیاج سے بھی پاک ہے۔ پھر یہاں کہتی ہے، یہاں پر بڑے شعراء آج کل مذہبی گلوکار بھی انہوں نے بھی کہنا شروع کیا کہ اللہ نے یہ نبی کریم علیہ السلام معشوق اور اللہ عاشق، تو اپنے معشوق کو اللہ نے آسمانوں پہ بلایا ہے، ہم اگر بلا لیں تو کیا ہے فلاں فلاں۔ یہ جو عشق معشوق کی باتیں کرنے والے ہیں، یاد رکھو یہ کٹر مرتد اور زندیق ہے۔ اللہ عشق سے بھی پاک ہے، عشق بازی سے بھی پاک ہے۔ یہ مخلوق کے اوصاف پہ تھوڑی گرم گفتگو ہوگی۔ عشق معشوقی یہ مخلوق کی مجبوری ہے، اور وہ ہے الصمد، وہ ہے لیسا کمثلہ شیء، اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ مخلوق والی کمزوریاں ہر جگہ پہ یہی کیا کہتے ہو سبحان اللہ، اس کا معنی یہی ہوتا ہے اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، اللہ ہر مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے۔ لہذا اس واقعہ کو یوں جو خطیب بیان کرتے ہیں کہ عاشق معشوق محب محبوب دنیا اور انسانوں پہ قیاس کر کے، تو وہ خطیب بھی کافر ہے، وہ ڈاکٹر بھی کافر ہے، اور وہ مبلغ بھی کافر ہے۔ یہ کافر میں نے اس لیے کہا کہ اللہ کی تنزیہ کا منکر، اللہ کو پاک سمجھنا ہے مخلوق کی ہر مشابہت سے۔ اگر اللہ کو مخلوق کے ساتھ ملائیں گے تو کفر ہو جائے گا، اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں؟ اس میں بھی عام کتابیں آپ پڑھیں گے، وہاں آپ کو ملے گا کہ حضرت عائشہ انکار کرتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس وہ کہتے ہیں رویت ہوئی، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، بالکل صریح کذب ہے۔ ان آنکھوں کے ساتھ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ کیا بول رہا ہوں؟ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، نہیں دیکھا۔ دلیل میرے پاس ہے، اور دلیل بھی ایسی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے بھانجے نے پوچھا کہ اماں جان یہ بتائیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے دیکھا؟ تو حضرت عائشہ کانپنے لگ گئی، فرمایا تو نے ایسا سوال کیا ہے میرے وجود پہ کپ کپی طاری ہو گئی، یہ کون سا تو نے سوال کر دی؟ پھر فرمایا میرے بھانجے تین باتیں یاد رکھ لے، اور ان کے دلائل بھی۔ پہلی بات، من کانا ان محمدن یعلم الغیب یعلم ما فی غد، جو آدمی تجھے خبر دے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مستقبل کی بات جانتے ہیں، ہر غیب کی بات جانتے ہیں، فقد عازم علی اللہ الفریا، اس ظالم نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، بہتان باندھا ہے۔ لأنہ یقول، اس لیے کہ اللہ فرماتی ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ واہ حضرت عائشہ،
जिधर भी पढ़ा तो कुरान ही पढ़ा है। और फरमाया मन हद्दसका अन्नहु कतबा, अगर कोई तुझे बताए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही में से कोई चीज छुपा दी, अल्लाह ने जो वही की उसमें से कोई चीज, शय्यन, कोई एक नुक्ता भी छुपाया, आज़म अलल्लाहिल फिरिया, उसने अल्लाह पे झूठ बोला है। क्यों? अल्लाह फरमाते हैं बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। कैसे दलील देखो, ये बुखारी पढ़ रहा हूं, मुस्लिम पढ़ रहा हूं, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। और मन हद्दसका अन्नहु रहा रब्बहु लैलतल मेराज, फरमाया कि जो तुझे ये खबर दे कि पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात इन आंखों से अल्लाह को देखा है, कद आज़म अलल्लाहिल फिरिया, उसने भी अल्लाह पे झूठ बोला, फिर रिवायतिन कद कज़बा, उसने झूठ कहा है। क्यों? लिअन्नहु यक़ूल, इसलिए कि मेरा रब फरमाता है ला तुदरिकुल अबसार वहुवा युदरिकुल अबसार। बाहुबल आयत पढ़ी, अच्छा यहां दो आयतें पढ़ी, एक और आयत भी पढ़ी, मा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन, अल्लाह किसी बशर से भी कलाम करे, यानी नबी से तो तीन तरीके, या दिल में इनकार करता है, और मिन वराए हिजाब, या पर्दे के पीछे से कलाम करता है, और युरसिल रसूला, या फरिश्ता भेजता है। आमने सामने किसी बशर से कलाम करना ये अल्लाह का तरीका ही नहीं। ये आयत भी पेश की और मसला साफ नहीं हो गया। दोनों आयतें पेश की। आज बड़े बड़े सूफर लगे और जी जमूर जो कहते हैं, अब जमूरा अपने पास रख, जमूर तेरे पता नहीं जमूर कहां से निकले, ये जमूर है, जमूर फलाने आलिम, हजरत आयशा से बड़ा आलिम हम किसी को नहीं मानते। और हजरत आयशा ने जो कुरान समझा है, तेरे शेखुल हदीस का वो मकाम नहीं, तेरे उस्तादी का वो मकाम नहीं। तो इसलिए ये मसला ज़हन में रख लो। बाकी रह गया अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास पर झूठ है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की सारी रिवायात मैंने जमा की। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास भी इन आंखों से रोयत के कायल नहीं, वो अगर रआ बिफुआदिही, वो दिल की आंखें और मारिफत की बात कर रहे हैं। इन आंखों से देखने का हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास भी कायल नहीं। इसलिए एक तीसरी मकाम भी आ गया, पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया। हजरत अबू दर गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैगंबर करीम के सहाबी है, कहते हैं सअल तो मैंने पूछा है। कौन पूछने वाला? हजरत अबू दर गिफारी, मारूफ सहाबी, कहते हैं सअल तो रसूल अल्लाह हल रअयत रब्बका, मैंने पूछा कि आपने अपने रब को देखा था? काला, आपने फरमाया नूरुन अन्ना अराहो, वो तो ऐसी नूरुन, ऐसी तजल्लियात है कि मैं तजल्लियात को देखना मुश्किल है, रब को कैसे देखा है तजल्ली। हां, ये बात ज़हन में रख लो, क़यामत के दिन जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो वो जन्नत वाली आंखों से रब का दीदार करेंगे। वो जन्नती आंखें होंगी। दुनिया की आंख से रब को देखना ये कहीं भी वाक़ई नहीं। और ये जो मुल्ला मुलमाने झूठ बोलते हैं, ये सरी कज़ब। जब अब इसी से समझ लो, जब देखा ही नहीं थे जफियां मारनिया थे दूर की बात, गिलकिड़ियां पानिया, और ये सारा कुछ ये ड्रामा करती है।